ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کی سزا، قتل کیا مطلب وہ ایسا فیصلہ جس کو 50 سال لگے سپریم کورٹ کو اپنی اصلاح بعد میں خود کرنے کے لیے، اور وہ اس عدالتی قتل کو اصلاح کرتے کرتے 50 سال لگ گئے۔ پھر جنرل پرویز مشرف کو آئین میں ترمیم کرنے کے لیے 3 سال دینے کا فیصلہ۔ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود سپریم کورٹ کے اپنے اندر اس چیز کی شاید ابھی بھی آج بھی ضرورت ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر آ جائیں جہاں کہیں ہم کہ آئین اور قانون سے ہٹ کر یہ کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ سلمان رحیم راجہ صاحب، پارلیمان کے رول کے اوپر ذکر ہو رہا ہے، تو پارلیمان میں جب آپ سارے لوگ موجود ہوں گے تو وہاں سے کیا چیز سامنے آنی چاہیے؟ لیکن پارلیمان سے بالکل واضح آواز سامنے آنی چاہیے اور یک آواز ہو کر تمام پارٹیوں کو پارلیمان میں کہنا چاہیے کہ یہ جو ہو رہا ہے اس ملک میں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیے، کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے، جو ان 6 جج صاحبان نے کہا وہ ہم سب مدتوں سے جانتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے رہین ہیں اس سب کچھ کے۔ جس طرح حکومت قائم ہوئی ہے، جس طرح الیکشن کے رزلٹ تبدیل کیے گئے، وہ سب اسی نظام کا ایک شاخسانہ ہے نا۔ اب مسئلہ اصل میں یہی ہے، کہا یہ جاتا ہے ہمیں کہ جو کچھ ہو گیا 8 اور 9 فروری کے دوران اس کو اب آپ بھول جائیے، سب کو مان لیجئے، سب اچھے ہیں، سب برابر ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوا نا۔ جو یہ دباؤ کا عنصر ہمارے سامنے آیا ہے عدالتوں کے حوالے سے، یہ عنصر الیکشن کے نظام پہ بھی حاوی رہا ہے۔ تو اس لیے تمام معاملہ جو ہے ایک طرح سے کڑی سے جڑی ہوئی ہے۔ پورا نظام ہمارا جو ہے اس وقت خوف اور دباؤ کے زیر اثر ہے۔ تو ہم جب بات کریں گے تو ہم پوری بات کریں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے ہم آدھی بات کریں، آدھا سچ بولیں، آدھا سچ چھپا دیں۔ تو اس وقت پورا نظام ہمارا جو ہے وہ دھونس اور فریب پر کھڑا ہوا ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ دھونس اور فریب ہے۔ لہٰذا ہمیں اگر سچائی کا سامنا کرنا ہے تو مکمل سچائی کا سامنا کرنا ہوگا، اور ہم مکمل بات کریں گے اور اس میں ہم ہر ایک کو آواز دیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ چلے اور اس منزل کی جانب چلے کہ جہاں الیکشن بھی اس ملک میں شفاف ہوں، جہاں فیصلے بھی اس ملک میں خوف سے ہٹ کر ہوں، اور ہم ایک واقعتاً ایک قوم کی طرح اور ایک ریاست کی طرح جئیں، ایک ریوڑ نہ ہو جو جنگل میں بھٹکتا پھر رہا ہے۔ درست ہے۔ مصطفیٰ صاحب، کیا کوئی پارلیمنٹری کمیٹی یہ کام کر سکتی ہے، ایک رپورٹ بنائے اور پھر اس کو پارلیمان ڈسکس کرے؟ پارلیمنٹری کمیٹی بالکل اس کے اوپر وہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا اتنی بااختیار ہوتی ہے کہ وہ اتنے ہائی پروفائل گورنمنٹ آفیسر یا انٹیلیجنس آفیسرز کو بلائے، ان سے سوال جواب کرے، پھر ججوں سے ان کے بیانات ریکارڈ کرے اور اس کے اوپر پارلیمان کو رپورٹ دے؟ ملک صاحب، ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں۔ میں خود انسانی حقوق کمیٹی کا چیئرمین تھا۔ ایک واقعے میں ہم نے ایک حاضر سروس جنرل تھے جو بعد میں شہید ہو گئے، جنرل سرفراز، اللہ ان کی مغفرت کرے، انہیں بلایا اور وہ آئے اور اس کے اندر انہوں نے اپنا موقف دیا۔ تو کمیٹیوں کے پاس یہ اختیارات تو موجود ہیں، وہ طلب بھی کر سکتی ہیں۔ قانون و انصاف کی جو کمیٹی ہے اس کی یہ غالباً دائرۂ اختیار میں بھی آ سکتا ہے، لیکن اس سے بڑا میرے خیال سے جو وہ جس کو یہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے تھی، وہ سپریم کورٹ کو یہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے تھی، یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے تھی۔ اور آج کے فیصلے کے بعد کہ جس میں وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد یہ چیز سامنے آئی کہ یہ معاملہ اب کابینہ میں وزیر اعظم کے سامنے اور کابینہ کے سامنے رکھا جائے گا، وہ فیصلہ کچھ اچھی اس کے اثرات فی الحال نظر نہیں آ رہے۔ ذمہ داری پرائمریلی سپریم کورٹ کے اوپر تھی، اور آج اس ذمہ داری سے سپریم کورٹ نے اپنی ایسے لگتا ہے کہ جان چھڑائی ہے، اور اس کا جو پیغام ہے جان چھڑوا نہیں سکیں گے کیونکہ میں خود وکیل ہوں، جو دوست احباب ہیں، وکلاء ہیں، ان کے اندر بڑا سخت ری ایکشن ہے اس چیز پر، اور اس معاملے سے اس طرح جان چھڑائی نہیں جا سکے گی۔ یہ بڑا ایک غلط پیغام جائے گا اس پورے ملک کی تمام ماتحت عدالتوں کو کہ آپ کے ساتھ جو مرضی ہے ہوتا رہے، اس میں ہم 2 قدم آگے ہو کر آپ کو تحفظ دینے کے لیے سامنے نہیں آئیں گے۔ ہم آپ کو پرپٹریٹرز کے رحم و کرم پر، جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، حکومت، ایگزیکٹو، انہی کی رحم و کرم پہ آپ کو چھوڑا۔ خرم صاحب، پارلیمان سے کیا رول آپ دیکھتے ہیں کہ کیا رول ادا کیا جا سکتا ہے پارلیمان کے فورم سے؟ جی، پارلیمان جیسے میں نے کہا ہے، بالآخر ہمارے پاس وہی ایوان ہے جہاں سے جب بھی، مجھے نہیں معلوم کل سے شروع ہوگا یا 10 سال بعد ہوگا، جو بحالی کا آغاز ہے ہونا ہے جمہوریت کا، وہ پارلیمان سے ہی ہونا ہے۔ اور پارلیمان میں اگر آج آپ بعض ایسے جملے بولتے ہیں جو بالکل سچے ہیں اور صحیح بول رہے ہیں۔ پہلے آپ نے کہا اگر وہ سیاسی شعور جی ابھی آپ نے بولا اگر جمہوریت بحال ہونی ہے۔ جی، اگر جمہوریت بحال ہونی ہے، بہت اچھا جملہ بولا، پارلیمان سے ہی آغاز ہونا ہے نا جی۔ بالآخر تو وہی جگہ ہے جس نے پاکستان کے عوام کے جذبات اور ان کے خوابوں، ان کی انسپریشن کا اظہار کرنا ہے نا۔ تو اگر ہمیں اس میں ایک یہ بھی ہے، میں کہہ سکوں کہ پنجرے کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے،
اس پنجرے کا دروازہ بند نہیں ہے. اگر سیاسی جماعتیں چاہیں تو اس وقت جو مخاصمت کے پنجرے میں ہم بند ہیں، ہم اسے باہر آ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ ایک ایسا معاملہ ہے. لیکن یہاں میں جو ہے وہ ضرور کچھ امینڈ کروں گا جو راجہ صاحب نے کہا کہ بھی اگر ہم، یہ بھی ایک بڑا کنٹینشیس ایشو ہے، بڑا یعنی بحث طلب ہے کہ ہم نے ماضی میں کتنا جانا ہے، کہ کیا ہم نے صرف ٹیرین کیس تک رہنا ہے یا ہم نے نواز شریف کے کیسز کو بھی پھولنا ہے کہ بھی وہ کیسے فیصلے ہوئے، اس زمانے میں کیسے فیصلے ہو رہے تھے، یا اس کے بعد جو پوری ایک لائن ہے، نواز شریف کو صدارت سے ہٹایا گیا، حمزہ شیر کا نشان چھینا گیا، ہمارے لوگ جیلوں میں رہے ان کے خلاف. اب یہ جو سوال ہے، یہ جب تک ساری جماعتیں بیٹھ کر یہ سارے غیر شفاف فیصلے، جزوی انصاف تو نہیں ہو سکتا نا کہ جی کہیں گے پچھلے 6 مہینے کے فیصلے جو تھے یا پچھلے 1.5 سال کے فیصلے غلط تھے، باقی تو ان کے اوپر ہم کمیشن کریں گے، اس سے پہلے جو ہوا وہ سب ٹھیک تھا. تو لہذا یہاں بھی یہ ہم سب کی کمپریہنسو اپروچ، سیاسی دانش کا امتحان ہے. اللہ کرے ہم اس میں پاس ہوں، سیاسی جماعتیں پاس ہوں، حکومت پاس ہوں، لیکن بالآخر یہ جو سچ ہے، جو بھی کڑوے سچ ہیں، یہ جب تک آپ عوام کے منتخب ایوان میں کھڑے ہو کر نہیں بولیں گے اور اس کو پروپیگیٹ نہیں کریں گے، تب تک نہ، یہ جب تک یہ عوام کے ذہن تک پہنچنا چاہیے کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو یہ سیدھا راستہ ہے اور وہ آئین کا راستہ.